رہی تھی, اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ, کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے, یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے, ٹینشن لیتا ہے, اللہ کو اس سے نفرت ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے, اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے, ہوتا کچھ اور ہے. آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا, آپ کی عزت, آپ کی ترقی, آپ کی بلڈنگیں, اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے, اسٹارٹ ہوئی ہے, اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے, حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی, ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا, مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے, بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ترقی کی انتہا عزت, شہرت, صحت, یہ تین چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں, آپ کے پاس پیسہ بہت ہو, اور آپ کی صحت کیا ہو؟ خاندانی بہترین صحت ہو. یہ تین چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو تین چیزیں جس کو مل گئی, آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ تین چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی, اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو, ہم سے شادی کر لو. تین چیزیں اگر مل گئی, بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا, صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے, پیسہ بہت آ گیا, بوڑھے آدمی تھے, پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے, تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی, انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی, بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی. ہم صرف شادی کرا دیں گے, آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی, صحت بہترین, اور صرف صحت نہیں ملی, ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا, لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں, لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اس دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی, ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہمارے یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا, سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں پہ ہی پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے, کیا لگا ہوا تھا اس کے, ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی, اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا, ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ, یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے, کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی
کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کوئی آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھنا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے پیسے, ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت. میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت, اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا, وہ ہٹو بچوں, حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا, وہ اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اور اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, یہ غرور دھوکے کا گھر ہے, یہ بتاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو, جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے, کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے, ہے بھائی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ, ڈاکٹروں کا پینل ساتھ میں. اس وقت کوئی مائیکل جیکسن کو یہ آیت سناتا کہ مائیکل جیکسن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دکھا یہ رہی ہے کہ تو بڑی عزت, شہرت اور صحت والا ہے, لیکن یہ دنیا 2 سیکنڈ کے اندر منہ موڑ کے یو ٹرن لیتی ہے. تو مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہ آیت آتی؟ بولو نا, کہ دھوکے کا گھر ہے. کہتے کہاں بھائی, پیسہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں, عزت دیکھو, شہرت دیکھو, اور کوئی بیماری نہیں ہے, ساری رپورٹیں کیا ہے, کلیئر ہے, فٹ فاٹ پروگرام ہوگا اور میں ناچوں گا اور ڈبل پیسہ کماؤں گا, پھر اگلے پروگرام کا دیکھیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن کیا ہوا, اللہ کا کہنا سچا ثابت ہو گیا. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر ہیں. انہوں نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی شاعری میں, کہ دنیا ایک ایسی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کے بلڈ میں شامل کر دیا گیا ہے, ایسی ہے یہ بے وفا دنیا. تو مائیکل جیکسن بڑے آرام سے سوئے رات کو, قل ہو اللہ پڑھ کے, قل